کوئی بگاڑ نہیں تھا، اس لیے کہ اجماع امت آج سے 200 سال قبل تک پوری امت جس عقیدے پر قائم رہی ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ان کا نام اہل سنت۔ یہ جتنے مزارات ہیں، آپ ان کی مزارات پہ جا کے کسی بھی دربار شریف پہ جائیں تو وہاں جو خطبہ لگا ہوا ہے اس پہ تاریخ وصال پڑھ لیں، تاریخ وصال۔ اور بغداد شریف عراق زیارات کے لیے لوگ جاتے ہیں، میں بھی حاضری دے کے آیا، میرے بڑے فرزند یہ بھی ہو کے آئے۔ شہر بغداد شریف میں لوگوں کو علم ہی نہیں کہ بغداد شریف کو چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے۔ لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ سرکار غوث العظم کا وہاں مزار شریف ہے، لیکن آپ جا کر دیکھیں وہاں تو ایسی ایسی ہستیاں آرام فرما ہیں، ایسی ایسی ہستیاں، ان کے مزارات، ان کے دربار، اور خلق خدا ہے کہ ان کے مزارات پہ حاضری دیتی ہے۔ ایک چوری تو میلاد شریف کے مہینے میں پکڑی گئی، پچھلے مہینے میں انٹرنیشنل چوری پکڑی گئی لوگوں کی۔ وہ کہتے تھے کہ میلاد صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے، بڑے بڑے لوگ تقریریں کرنے والے کہتے تھے میلاد صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے آ کے ان کی چوری پکڑ لی اور سرعام ان کا بھانڈا پھوڑ دیا جھوٹ کا۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں، دنیا کے نقشے پر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں رسول اللہ کے غلام رہتے ہوں اور آقا کا جشن میلاد نہ منایا جاتا۔ اور ان کی چوری پکڑی گئی، اور ربیع ثانی چونکہ غوث العظم کے عرس کا مہینہ ہے، ربیع الاخر، اس میں ان کی ایک اور چوری پکڑی گئی، اور پوری دنیا میں چوری پکڑی گئی۔ کہتے تھے یہ دربار صرف پاکستان میں ہے، دربار صرف، پیری مریدی صرف پاکستان میں ہے، عرس صرف پاکستان میں ہے۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ دیکھتے ہیں، اب لوگوں کا رجحان ہے زیارات کی طرف۔ جیسے عمرہ، یہ میں کچھ زیادہ پیچھے نہیں جا رہا، چند سال پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا عمرہ کیا ہوتا ہے۔ میاں صاحبان تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لیں، حج کا پتہ تھا لوگوں کو، کسی بندے کو عمرے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے جیسے لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، اب تو بھائی حج پہ کیا لوگ جاتے ہیں، عمرے پہ رمضان شریف میں جا کے دیکھیں تو حج سے 3 گنا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ آنا جانا جب شروع ہو گیا تو پھر ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ جو لوگ انٹرنیٹ کی دنیا سے متعلق ہیں، سوشل میڈیا سے متعلق ہیں، اور جو زیارات پہ جا چکے ہیں، شہر بغداد شریف وہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے۔ ایک طرف غوث العظم لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک طرف امام غزالی آرام فرما ہیں، ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما ہیں، امام احمد بن حنبل آرام فرما ہیں، ایک طرف ابو خمرہ آرام فرما ہیں، جنید بغدادی، سر سختی، معروف قرخی، امام موسیٰ کاظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام موسیٰ کاظم سبحان اللہ، وہاں آرام فرما۔ سبحان اللہ۔ وہاں شہر بغداد شریف وہ ہے جہاں انبیاء کے مزارات ہیں، جہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ اس لیے یہ چوری پکڑی گئی کہ عرس صرف پاکستان میں ہوتے ہیں، دربار صرف پاکستان میں ہے، لیکن بغداد شریف میں اس سال غوث العظم کا جو عرس ہے، بھلا ہو سوشل میڈیا کا اس اعتبار سے
کہ عرس کے مناظر جب لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھے تو میں نے بدعقیدہ لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کہا ماروئے انہی دنیا جاندی ہے بہت سواب، اتنی دنیا جاتی ہے غوث اعظم۔ ابھی ساری گفتگو کے بعد میں قرآن و حدیث کی طرف آتا ہوں، کیونکہ اب آپ کا ذہن میں اس سطح پہ لے آیا ہوں کہ اب میں آپ کو قرآن و حدیث سناؤں گا تو پھر آپ بات سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا تعلق کس سے ہے۔ دنیا میں ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہود و نصارہ، مجوسی، بت پرست، آگ پرست مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، گائے کی پوجا انڈیا کے اندر گائے کی پوجا ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو کوئی گفتگو سننے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے آباء و اجداد کا کیا نظریہ تھا، آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جواب یہی آئے گا نا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم نے مدینے والے آقا کا کلمہ پڑھا، حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی معاملے میں ذہن میں کوئی تشکیک، کوئی گڑبڑ پیدا ہو تو میرے بیٹوں، بچوں، جوانوں، سب سے پہلے ہمیں اس نظریے کو قرآن پہ پرکھ کے دیکھنا ہے، پھر حدیث کی کسوٹی پہ لگانا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور بات بڑی اہم ہے، قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، اور تیسری چیز کہ 1400 سال سے حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک پوری امت جو ہے اس کا کیا نظریہ رہا، پوری امت کا تعامل کیا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک مثال دوں گا کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری علیہ الرحمہ، آپ کے وصال کو 1000 سال مکمل ہونے والا ہے، 1000 سال۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کا آستانہ عالیہ، ان کا دربار مقدسہ 1000 سال سے فیض تقسیم کر رہا۔ یہ آج آپ کو جو داتا صاحب میں 24 گھنٹے رش نظر آتا ہے، یہ آج رش نہیں ہوا، یہ تو 1000 سال جب سے لحد کے اندر تشریف لے گئے اس وقت سے لے کے آج تک ان کے مزار شریف پر رونقیں ہیں، ان کے مزار شریف پر بہاریں۔ اب اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ یہاں جو نعرہ لگا حق فریب یا فریب، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، اس کی کچھ وضاحت آپ نے میرے فرزند عزیز سے سنی۔ اب میں آپ کو قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرس کا بینر لگا ہوا ہے کہ تصوف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا حضرت میاں جی محمد ابراہیم رحمۃ اللہ، تصوف سے، معرفت سے، ولایت سے بہت گہرا تعلق تھا، صحیح معنوں میں اللہ والے تھے۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں عرس انہی کے ہوتے ہیں، دوسروں کا عرس نہیں ہوتا۔ ہر کسی کا عرس کہتے ہیں ایویں دربار بنائی جاندے نے، ایویں دربار نہیں بنتا، ہر کسی کا نہیں بنتا، ہر کسی کا تو دربار نہیں بنتا۔ پھر بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ آپ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کو، اور ایمان سے بتاؤ کہ ہم تو ہر قبر پہ کب جاتے ہیں، ہر قبر پہ ہم۔ اچھا یہ جو سوال ہے نا ان بچوں کو، بیٹوں کو، یہ پھول جیسے بچے ہیں جن کے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگ، ان کو علم نہیں ہے نا، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ کے گاؤں کا قبرستان ہے، اگر آپ نے پہلے تجربہ کیا ہے تو نہیں، 1 ہفتہ تجربہ کر کے
اگر کوئی منفی بات ہوئی تو پھر رابطہ کر لینا، ورنہ پھر دل سے مان لینا کہ جو بات ایک فقیر آیا تھا کہہ گیا تھا، سچ کہہ گیا تھا۔ آپ کے گاؤں کا قبرستان ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو پھر بولو قبرستان ہے، صرف سمجھانے کے لیے تکلیف دے رہا ہوں، ورنہ کبھی نہ بلاتا، خود ہی بولتا رہتا، ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ قبرستان ہے نا، کبھی کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہو؟ میلاد شریف منانے والے یا رسول اللہ کہنے والے اس گاؤں میں ان کی غالب اکثریت ہے، لیکن مجھے بتاؤ ان میں سے کسی یا رسول اللہ کہنے والے، کسی میلاد منانے والے کو آپ نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں جا کے کسی قبر کو سجدہ کرتا ہو؟ اچھا، یہ اتنا بے وقوفانہ اور احمقانہ یہ کلام اور بات اور گفتگو ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایسے، یہ جی قبروں کو سجدے کرنے والے لوگ۔ آج میرے بیٹوں، خدا کے لیے میری بات کو ذرا غور سے سننا، زندگی بھر آپ کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں قبریں ہیں، اربوں قبریں ہیں پوری دنیا میں، تو مجھے بتاؤ ان اربوں قبروں کے اندر سب سے زیادہ عزت والی، احترام والی، تعظیم والی، ادب والی قبر کس کی ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتم الانبیاء، نبی آخر الزماں کی قبر انور، اور حضور کا گنبد خضرا شریف، دربار محمدی۔ ایک ہے ولی کا دربار، یہ تو نبی کریم جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہیں، ان کا روضہ اطہر سبز گنبد کی زیارت کی ہے نا آپ نے، تو یہ کیا ہے؟ حضور کا مزار پر انوار۔ تو جب حضور کی قبر اقدس جو دنیا میں سب سے عزت والی قبر ہے، احترام والی قبر ہے، اور اس کا مقام ذرا سن لیں، اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہی نہیں بلکہ مکتبہ دیوبند کے مفتی اعظم جسٹس تقی عثمانی کے والد گرامی مفتی محمد شفیع نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی قبر انور کا وہ حصہ زمین کا جو حضور کے جسد اطہر سے نہیں، حضور کے جسم پاک سے لگنے والے کفن کے ساتھ مس کر رہا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صرف 1 منٹ مجھے دے دیجئے، 1 منٹ مجھے دے دیجئے، انشاءاللہ پھول کی خوشبو کی طرح آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے گی کہ جب حضور کی قبر انور جو دنیا میں سب سے عزت والی، احترام والی، تکریم والی، تشریف والی قبر انور ہے، جب اس حضور کی قبر انور کو ہم سجدہ نہیں کرتے تو کسی اور قبر کو ہم سجدہ کیا کرتے ہوں گے؟ حضور کی قبر کو ہم سجدہ اور نہ سجدہ جائز سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں سجدے کے لائق، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم کی ذات ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ جب حضور کی قبر کو ہم سجدہ نہیں کرتے تو میرے بیٹوں کم از کم یہ تو سوچو، پھر کسی پیر فقیر یا دربار کسی کو کیا سجدہ کرتے ہوں گے؟ ہم تو حضور کی قبر انور کو سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں، قبر کو، کسی انسان کو، کسی بزرگ کو، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام قطعی سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، سجدے کو حرام سمجھتے ہیں مگر قبر کے احترام کو لازم سمجھتے ہیں۔
سجدہ اور قبر کا احترام اور شے ہے۔ احترام اتنا ہے کہ حضور اپنے چچا جان کی قبر پر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور نے بدھ کا دن مقرر کیا ہوا تھا، وینسڈے کہتے ہو، ہر بدھ کو نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا جان کی قبر انور پر جبل احد کے دامن میں تشریف لے جاتے تھے۔ اور اس کے متعلق پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی تہمت ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے جو ان لوگوں پہ لگاتے ہو جو اللہ کے ولیوں کی قبروں کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہم تو احترام کرنے والے ہیں، عبادت کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن احترام بیٹو کسی کی اور چیز کا نام ہے، احترام کسی اور چیز کا نام ہے۔ اب آئیے میں اور آپ مل کر یہ غور کریں کہ یہ جو آپ عرس شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں، سالانہ عرس پاک میں آئے ہیں، اس خاندان کے جو بزرگ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے پر اور اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی گزاری، عرس ان کا ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں، اس کے راستے میں زندگی گزارتے ہیں۔ عرس بھی صرف ان لوگوں کے بنائے جائے، ہر ایک کا عرس نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھیں بینر لگا ہوا ہے اور دو نام اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری، عطائے رسول فی الہند غریب نواز، اور دوسری شخصیت ہے سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے اسلام کی شمع اور چراغ روشن کرنے والا، پورے ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، سب بت پرست تھے، مشرک تھے، لیکن جس ہستی اقدس کا نام لکھا ہے، جن کی نسبت سے ہم چشتی کہلاتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک نظر میں 99 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا دیا۔ ایسے ہی عرس نہیں ہوتے، کام کر کے دکھایا۔ کام کیسے کیا ہے؟ واعظ و نصیحت و تبلیغ یہ الگ معاملہ ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بچوں، جوانوں، بزرگوں، تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک تبلیغ ہے زبان کے ذریعے، واعظ و نصیحت، خطاب، خطبہ جمعہ، درس و تدریس، واعظ و نصیحت و تقریر جو میں کر رہا ہوں، لیکن یہ جن کا عرس منا رہے ہیں، جن کے نام آپ کو بینر پہ نظر آ رہے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ غریب نواز، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نگاہ سے مسلمان کیا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے کہ واعظ و نصیحت سے انہوں نے واعظ و نصیحت کرتے تھے اور ان کا معمول بھی تھا، لیکن جو چیز لوگوں کے دل پہ اترتی تھی، دل بدلتی تھی، زندگی بدلتی تھی، وہ کیا تھا؟ ان کی نظر۔ وہ کیا تھی ان کی؟ العین حق، نظر لگنا حق ہے، نظر لگنا، ایک نظر لگے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتا ہے، حدیث شریف ہے، کہ انہوں نظر لگ گئی۔ ایک نظر ہے جو بیڑا غرق کرتی ہے، ایک نظر وہ ہے جو بیڑا پار کرتی ہے۔ کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے، کسی اللہ والے کی، بس اللہ والے کی نظر ہو جائے تو کام بن گیا بس۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے، جیسے ایک آدمی
مرید تنگ کرتے ہیں اپنے پیر کو کہ دعا کرو دعا کرو. کیا کہتے ہیں؟ فون پہ کہیں گے، خط لکھیں گے، آئیں گے، وہ ساڑھے واسطے بھی دعا کر چھڑیا کرو، وہ دعا کرو. ہمارے ایک بڑے پیارے بزرگ تھے، انتقال فرما گئے. وہ فرماتے تھے بھائی یہ کیا تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، دعا کرو دعا کرو. فرماتے تھے تم کام ایسا کرو کہ میرے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے. تم کام ایسا کرو کہ میرے دل سے تمہارے لیے. اور ایک وہی ہمارے استاذ بھی تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہی ہوا بیبے نو آخنا بیبے دعا کری میں کم چل، ابے نو آخنا ابا دعا کری میں کم سے چلنا. فرماتے تھے بھائی تم ماں باپ کو اتنا راضی کرو، اتنا خوش کرو، تمہارے کام دیکھ کے ماں باپ اتنے خوش ہو جائیں ڈڈو تو انو دعا دیں. دعا کرانا اور ہے اور دعا لینا فرق سمجھو. دعائیں لینے والے بنو، کرانے والے نہ بنو. ایسا کام کرو کہ پیر دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، کم ایسا کرو ماں دا کلیجے بھی سکون آ جائے کہ میرے جمے نے میری عزت رکھی، باپ دا دل خوش ہو گئے میرے پتر نے میرا نام اونچا کر چھڑیا. میری عزت تے تبا نہیں آن دیتا میرے پتر نے، میری تھی نے میرے نام وٹا نہیں لایا. تے ماپے تواڈے واسطے ٹڈوں دعاواں کرن اے ہو رہے تے دعا کرنا ہو رہے. تے اساں جنہاں دیاں جتیاں سکھیاں نے انہاں سانوں یہی سبق پڑھایا کہ دعا کراؤ نہ لینا سیکھو. دعاواں لینیاں سیکھو. تو یہ نظر العین حق، حدیث شریف نظر لگنا حق ہے. تے جے کو آکے میں نہیں مندا نظر شظر تے نہ من تیرے مننا کو فرق پہ جانا، کسے دے نام مننا فرق پینا. ہن دنیا تے یہ بندے اے وجہ نہیں جڑے آندے اسی اللہ نو نہیں مندے ہے نا غیر مسلم. اچھا وہ نام منن تے اللہ دے رب نو ہی فرق پینا کہ جو داتا صاحب نو نام مننے وہ اپنا ہی بیڑا غرق ہونا ہے. داتا صاحب دی شان ہی تے فرق نہیں پینا. میں پہلے 11ویں دینا ہوں دسو ہوں میں چھڑ چھڑی میں کہ تیری تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیتی. میں کہ تو کی چھڑی میں نے آندا جی میں پہلے 11ویں تو آندا سی میں عرس تے دیگ بھی دیندا سا پر ہن میں 11ویں بھی چھڑ دیتی ہے تے میں عرس دی دیگ بھی نہیں پکاندا. میں کہ بے تیرا قصور نہیں. میں ریڑی تے ایک بندہ امرود لائے تے میں ویکھاں وہ سویرے سویرے امرود لائے نا ریڑی تے وہ چون کے جڑے گندے امرود سن وہ چک کے تھلے سٹی جاندے. انہیں تھلے ٹوکرا رکھیا سونے سونے امرود انہوں کپڑے نہ صاف کر کے اتے جوڑے تے کانے تے گندے امرود وہ ٹوکرے بھی سٹی جائے. میرے ذہن نے آکے میں کہ واہ بے مولا تیری شان ہے. جڑا ایوہ جے کوئی آندا نا بے ضمیراں انہوں پھر توفیق ہی نہیں ہوندی. میں کہ تیرے کو توفیق چھن گئی ہے. تو کی چھڑنی ہے سائیاں چھڑا لی بھی دفع ہو جائے تو تیرے جے گندے سامنے چاہی دے سان وہ چاہی دے نے جنہ دلوں وچ ولیاں دا پیار ہے. تو اپنی قسمت دا ماتم کر تے رو، تو اپنے آپ نو رو. یہ حال میرا ہو گیا، میں ردیا گیا. اللہ ایک میں مثال ایک دینا. ایک بندہ نمازی ہوئے پوائنٹ ٹائم دا تے نماز چھڑ جائے، جمعہ بھی پڑھدا ہوئے تے 5 ویلے دا نمازی بھی ہوئے، وہ مسیتے بھی ہونا چاہا. دس میں چھڑ دیتی مسیت ہوں میں نہیں جاندا مسیتے میں نہیں. میں کہ بھئی تو چھڑی نہیں تیرے کو چھوڑائی گئی ہے. تو اس قابل ہی نہیں رب دے گھر وچ آئیں. رب نے تینوں آکھیا دفع ہو جا نکل جا مغروں. جس کو نیکی کی توفیق ملے میرے دوستو شکر کیا کرو، شکر کیا کرو. کسی بندے دا پیسہ چنگے کم تے لگے تو انہوں سجدے کرنے چاہیے. کیوں؟ یہ سب اسی کی توفیق سے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا جس پہ ہو جائے. آپ آئے نہیں، یہ ہمارے ذہن چھوٹے ہیں.
مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب فرمایا کرتے تھے تھوڑی سوچن دانی چھوٹی ہے. اللہ اللہ اللہ. اسی پتہ ہے کہ بندے تھوڑے سن گئے تھے ایسا پر بندے وہ میں کہ وہ تھوڑے نہیں یہ چنے آئے نے. اچھا جڑا انٹرویو دین جاندے ہو بینک وچ جاب کرنی ہوئے کسے محکمے ڈپارٹمنٹ وہ جس ویلے وہ لیندے کی جی انٹرویو ٹیسٹ ہوندا ہے کئی تو ٹیسٹ وچ ہی پیچھے رہ گئے. وہ چھانٹی ہوندی ہے نا کہ نہیں ہوندی پھر انٹرویو چھانٹی ہوندی انٹرویو چھانٹی ہوندی 1000 بندہ انٹرویو دین والا ہوندا 10 جنے انہوں نے جاب لبدی میرے تسی چنے ہو جڑے بیٹھے ہو آئے نہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پورے تو ہون نہ سمجھ آئے جویں جویں تہاڈی عمر اتاں جائے گی نا اتاں تو سمجھ آئے گی میں غلط گل نہیں آکھی تسی چنے ہو جڑے آئے ہو. وہ کسی نے ہون ہی نہیں دیتا انج نہیں ہوندا بندہ. ایتھوں موٹر سائیکل کڈی دی تے بریک داتا صاحب جا کے لائی دی. یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا. لو جی تھے ایک آپ بیتی میں سنانا چاہنا. حضرت مولانا غلام رسول سمندری والے پرانے بندے جان دے نے بڑے نامور خطیب سن ساڑے مسلک دے ہیں جی ایتھے بہت دفعہ ہے بڑی پیاری تقریر کرتے سن تو خوش گلو سن 21 سال دس رہے نے 21 سال ایتھے ہوندے نے. اچھا یہ پہلے ساڑے مسلک دے نہیں سن یہ دوجے سن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ محدث اعظم علیہ رحمہ کل داخل ہونا آئے نا تو انہوں نے آکھا جی میں آیا پڑھنے واسطے آیا. آپ نے فرمایا مولانا آپ آئے نہیں آپ لائے گئے ہیں. آپ آئے نہیں آپ اچھا وہ میں انہوں نے پوچھا بھی ایک ہی گل سی جڑی صاحب نے تو انہوں آکھی کہ آپ آئے نہیں. وہ آندھا میں دیوبندی سا سمندری والے غلام رسول صاحب انہوں نے زہر بھی دیتا گیا ایک باری حکیم صاحب نے پتہ ہے انہوں نے بیچارے یہ ساڑے دا حال زہر دین دیں تے پیچھو گانا کر دیں تے مار دیں. اچھا وہ جیل وچ سن تے مسلک اپنے دے نہیں سن خواب وچ انہوں نے موت جدوں ادھروں کرم ہوئے نا سن 53 وچ وہ سکھر جیل وچ سن خواب وچ محدث اعظم مولانا سردار احمد دی زیارت ہوئی کہ آپ ممبر تے بیٹھ کے جمعہ دا باز فرما رہے ہیں تے آیت پڑھ رہے ہیں محدث اعظم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. وہ میں نے آکھنے لگے حضرت صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں آیت پڑھی تو میری اکھ کھل گئی جیل وچ اکھ کھل گئی جیل چو رہا ہوئے نا تو بسترہ بوریاں لے کے تو سدھے حضرت صاحب پڑھا گئے آج میں تو کو علم دین پڑھنا ہے. اللہ اکبر. حضرت صاحب فرمایا مولانا آ گئے ہیں آپ؟ آندھا جی میں آ گئے پڑھنے واسطے توڑے کو در فرمایا آپ آئے نہیں آپ تو لائے گئے ہیں. فرمایا رات کو خواب نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ آئے نہیں آپ اچھا چونکہ وہ اہل سنت نہیں سن دیوبندی سن حضرت صاحب نے ایک چھوٹا جا سوال بڑا پیارا پوچھا. فرمایا داخلہ تو آپ کو دیتے ہیں غور کرتے ہیں مگر یہ بتائیے
کہ ایمان افضل ہے یا علم افضل ہے؟ بڑی ڈونگی گل جے تو آنا جی یہ معرفت دیاں گلن، اے پتر اے ہی معرفت تینوں کی پتہ ہے معرفت کی دانا؟ آپ نے فرمایا مولانا یہ بتائیے، داخلہ تو ہم آپ کو دیں گے مگر یہ بتائیں کہ ایمان افضل ہے یا اس علم کی کرنا ہے جتنا ایمان ہی نہ ہوئے؟ یہ تھا مقصد کہ اس علم کو کیا کرنا، جس علم پڑھنے سے ایمان نہ ملے اس علم کو کیا کرنا۔ اس لیے پھر حضرت صاحب نے ایسا رنگ چڑھایا نا، پھر 21 سال تے توڑے اس پنڈ چاہتے رہے تو شیر پڑھتے سن نا تے قرآن دی آیتاں تے سرور آندا سی، عاشق رسول بندہ سی، اسی واسطے انہوں بیچارے نو زہر دیتا، اللہ نے بچا لیا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں نا، ان کا میرے بیٹوں بھائیوں آپ مقدر والے ہیں، یہ نہ کہو آپ تھوڑے نہیں ہیں، آپ کے اندر پیار ہے، آپ کے اندر چاہت ہے، آپ کے اندر لگن ہے، اور یہی لگن، یہی پیار اور یہی محبت آپ کی دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ لو جی بات کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری تھی باتیں، کیونکہ ذہن کے اندر یہ سارے معاملات ہوں۔ اب قرآن سنیں گے تو لطف آئے گا۔ عرس کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہر سال بابا جی حضرت میاں جی محمد ابراہیم چشتی صابری علیہ رحمہ کا عرس ہے، حکیم ولی محمد صاحب کا رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے۔ تو عرس کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے چن کر عرس کی ڈیوٹی لگا دی۔ وعدہ رب کا پورا ہو رہا ہے۔ اچھا اس کی ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ حافظ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک قرآن اساں نازل کیتا ہے، دی حفاظت بھی اسی کریں گے۔ لو جی ذمہ رب نے اپنا لیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے قرآن دی حفاظت، چنیا ہے مسلمان دا 8 سال دا بچہ، 8 سال دے بچے نے حفظ کر لیا، دے سینے وچ قرآن آ گیا، اور مقدرہ والا ہے، رب نے ڈیوٹی لا دی تھی، رب نے کہا قرآن دا محافظ میں وہ ڈیوٹی تیری ہے، رمضان دا مہینہ آئے گا، قاری تراویحاں پڑھائے گا، اور زیر زبر دی غلطی بھی تو نہیں جان دینی، پیچھے کھلو کے اونچی آواز نہ لانا ہے قاری بھول گیا اتھے انج نہیں انج لفظ۔ حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، کام کس سے لیا ہے؟ مسلمان دے پتر کو کام ہے جی۔ اسی طرح یہ ڈیوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی فرمائے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ لو جی اس کا معنی، لفظی معنی یہ بنتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لو جی اسی تھے اللہ کا ذکر کیتا ہے، یہ تو گل سمجھ چاہوں دی، پر رب نیاز فرماندہ ہے فَاذْكُرُونِي، سورہ بقرہ دوسرا سپارہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ لو جی اللہ ذکر کردا، رب فرماتا ہے میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اچھا یہ رب دا ذکر کی رب کے میں، اچھا تسی نماز پڑھ دیو رب واسطے، نماز رب دا ذکر ہے کہ نہیں؟ نہیں میں قرآن سنا دینا، اللہ دا تسی نماز پڑھو اے میرا ذکر ہے، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ لو سنو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
تے نماز بھی رب دا ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر واسطے نماز پڑھیا کرو. اچھا نماز اللہ کا ذکر ہے، رب تے تواڈے واسطے نماز پڑھدا ہے، پھر تسی رب واسطے نماز پڑھ دیو. رب نماز پڑھن تو پاک. تسی روزے رکھ دیو، رب دا ذکر ہے، تواڈے واسطے رب روزے رکھدا ہے. تے پھر سجنا سوچنا پئے گا اسی اللہ 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 رب دا ذکر کرنے ہیں. تے رب فرماندا تسی میرا ذکر کرو، میرا نام جپو، میں تواڈا نام ذکر کراں گا، تواڈے نام ذکر کراں گا. اعلی حضرت دی قبر تے خدا کروڑوں رحمتاں نازل. انہوں نے ترجمہ یہ وجہ کیتا ہے ہر پڑھے تے ان پڑھ دے بندے دے ذہن وچ گل بہ جاندی ہے، او دل وچ کھبدی ہے گل، صرف سمجھ ہی نہیں، دل وچ کھبدی گل. تاں عرس منانے ہیں. آپ نے جڑا ترجمہ کیتا ہے نا دلاں تے لکھ کے لے جاؤ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب نے فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تواڈے چرچے کراں گا. لو جی اے ساری زندگی اے رولا پائی سارا، اے ساری زندگی رب دا ذکر کرتے گئے. جدو قبر وچ گئے تے رب نے انہاں دیاں تو ماں پا دی تھی. لو جی بابا فرید صاحب نام لکھا ہے ماشاءاللہ. میں الحمدللہ دوری نسبت چشتی صابری بھی ہیں، چشتی قادری بھی ہیں، چشتی نظامی بھی ہیں. چشتیاں دیاں دو شاخاں، ایک چشتی نظامی تے چشتی صابری. اسی پیرشری والوں چشتی نظامی ہیں تے محدث اعظم والوں چشتی صابری ہیں. ساڈیاں دوویں نسبتاں. اچھا یہ جے سستی دا نام لکھیں لوکاں نوں پتہ نہیں. بابا فرید الدین گنج شکر وہ کردہ پیر رولا ہوندا سی کول رہنے نا پاک پتن شریف، سانو قدر نہیں. ایڈی اچھی ہستی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی انہاں دے مرید سن. خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی. اچھا انہاں تو جڑی لڑی چلی او بنے نظامی، چشتی نظامی. تے انہاں دے دوجے مرید دا نام سی مخدوم علاؤالدین صابر کلیری. صابر پاک نو بھی خلافت دیتی بابا فرید صاحب نے، خواجہ نظام صاحب نو بھی خلافت دیتی بابا. لو جی بابا فرید صاحب تو اگے پھر انہاں دو مریداں تے دو خلیفیں تو کو دو لڑیاں چلیاں. جیڑی مخدوم علاؤالدین صابر کلیری تو سلسلہ آگے چلے نا چشتیہ، او بن گئے چشتی صابری. تے جڑا خواجہ نظام تو چلیا وہ چشتی نظامی ہو گئے. اچھا تاں نعرہ ہون لگا سی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اچھا یہ وہ جڑا ہے نا فَاذْكُرُونِي، تسی میرا ذکر کرو میں تواڈے چرچے کراں. اچھا جائیے نا پاک پتن شریف، اے بابا صاحب ساری عمر کر دے اللہ 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 اللہ. اچھا جدو فوت ہوئے نے قبر گئے ہوں اتنے کر دیں حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. وہ سوٹے پولیس دے ڈنڈے کھائی دے نے، پولیس ڈنڈے مار دی، لینا چ ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ ہے جی. تے بندے ڈنڈے بھی کھاندے پھر آندے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. کیوں؟ رب نے آکھیا ساری عمر تو اللہ اللہ کیتی ہے نا، اے ہن تیرے ذکر دیاں میں تمہاں پا دینی ہیں. اچھا ادھر گیا تے ادھر نعرے مارن حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. تو ادھر شور کوٹل گیا ورستے تو آکھن حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو. لو جی اعلی حضرت دی قبر تے خدا کروڑ رحم. او ساڈا اہل سنت دا امام سانو اے وجہ لبا ہے نا جنہیں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر چھڑیا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. کس نے کیا تیرے سوا؟ شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا. اعلی حضرت. لو جی اعلی حضرت نے نکھیڑا کر چھڑیا. دودھ دا دودھ پانی دا اے رولا ہی سارا بھی اے ارس ہر کسی دا نہیں، ارس دا ہی ہوندا جڑا رب دا ذکر کرے. یہ ذکر رب دا کردے نے جدو قبر بھی ٹر جاندے، عمل دا وقت ہو گیا ختم.
بڑی ایک بڑا قابل غور نقطہ جے انہاں دے عمل کرن دا وقت اے دار العمل دنیا دار العمل ہے تے آخرت جیڑی اے دار الجزا ہے جیڑا ایتھے چنگے کم کریں گے وہی جزا ملے گی پیڑے کم کریں گے تو سزا ملے گی لیکن اے یاد رکھ پترا دل اتے لکھ کے لے جا قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل آخرت دیاں منزلاں وچوں قبر اچھا جدوں آخرت وال سفر کر کے پہلی منزل قبر بھی جاندے نے نا رب آندا تو ساری عمر میرا نام جپیا ہے میرے نام دیاں تماں پائیاں نے کر کر اللہ اللہ دے ذکر دیاں گونجاں پائیاں نے تو آ گیا قبر وچ تیرے عمل کرن دا وقت مک گیا ہن جزا دا وقت آ گیا تے جزا ہی دیاں گا تو ساری عمر میرے ذکر دیاں تماں پائیاں نے قیامت تک تیرے نام دیاں تماں پا دیاں گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ یہ جزا جے جزا تسی اسی سرگی اٹھ کے رب واسطے رونے ہیں تے رب رون تو او رون دا صلہ اے لبدا ہی پھر او دے نا دیاں تو ماں پیندیاں رب تے رون تو پا کے نماز تو پا کے زکات تو پا کے حج تو پا کے یہ سارے کام ذکر نے تے جدوں اکھاں بند ہوندیاں نے ولی دیاں تے رب فرماندا جو کچھ تو میرے واسطے کردا رہے میری ذات انہاں تو پا کے تے میں تینوں جزا بھی دینی او سمل دی جڑے میرے ذکر دیاں تو ماں پائیاں نہیں او دی جزا اے پھر ہن تیرا ہی نام دنیا تے چلے گا لوگ تیرے نام دے نعرے مارن گے تیرے نام جپن گے اے عرس ہوندا جی سلطان باہو دا عرس بابا فرید صاحب دا خواجہ غریب نواز دا اے بڑی 11ویں شریف اے او طبقہ اولیاء اللہ دا یہ دے صرف میں ایک مثال دینی قرآن شریف چوں ورنہ بہت مثالاں نے مزید اگر جاننا چاہو تو اس جمعے دی میری تقریر تانوں یوٹیوب تے مل جائے گی تفصیل اگر چاہندے ہو تو اس جمعے دا خطبہ سن لو وہ دے وچ بھی 2-3 چیزاں ٹائم ہی انہا ہوندا ہے میں صرف ایک مثال دینی وقت دی گنجائش کے مطابق سجنا جے میں قرآن وچ نبیاں دا ذکر ہے ایویں قرآن وچ ولیاں دا ذکر ہے تے جڑے بندے ایویں بک بک کردے اللہ جی پیر بنے پھردے نے ایویں عرس کراندے نے تے دربار بنائی پھردے او تینوں کی پتہ ہے جاہلا تے احمق تے بے وقوف ہے گل کردا ہے جدوں قرآن پڑھیے تو قرآن کی دسدا ہے قرآن وچ اصحاب کہف دا ذکر ہے تے قرآن دی سورت دا نام ہی سورہ کہف سورہ اصحاب کہف اے ولی سن رب دے ولی عیسائی بادشاہ سی اور اے اللہ دے ولی سن عیسائی بادشاہ تنگ کردہ سی اے ہجرت کر کے نکلے نا جس ویلے پنڈو انہاں کہ یار انہیں آوازاری بنائیے سانو اللہ رسول دا نا ہی نہیں لین دیندا ہجرت کر گئے انبیاء بنی اسرائیل اے جس ویلے ہجرت کر کے گئے انہاں دے نال ایک کتا پیچھے پیچھے ٹر پیا اچھا جدھر جان کتا نال نال یہ کون سن اللہ دے سورہ کہف انہاں دا نام ہے اصحاب کہف کتا پیچھے پیچھے جائے انہاں کہ بے پولیس لگی مگر عیسائی بادشاہ دے ایجنٹ انہوں نے پھڑن واسطے نکلے بھئی انہوں نے پڑھو تے انہوں نے ذبح کر دیو تے مار دیو وہ اللہ دے ولی ہجرت کر کے نبی پاک نے بھی ہجرت کی تھی ہجرت نبیاں دی سنت ہے اچھا جنہیں بزرگ نے سارے ہجرت کر کے آئے جائے حضرت داتا صاحب غزنی چو آئے نے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری عراق چو آئے نے بغداد یہ لوگوں نے پتہ نہیں خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان ڈیرہ لائے تے رہن والے عراق دے سن داتا صاحب لاہور ڈیرہ لائے لوری نہیں سن ہے یہ غزنبی سن تے حجویر محلہ سی غزنی شہر وچ اتھوں دے رہن والے ہجرت ہر نبی نے ہجرت کی تھی تے ہر ولی نے ہجرت کی تھی کیونکہ ہجرت میں برکت ہے ہجرت میں تو ساری نہ ٹر جائے دے بزرگ کو بندہ تنگی ظاہر کرتا سی میں پریشان ہاں تنگا کروں فرما سے ہجرت کر لے ہجرت تو مراد ہوندی پاویں اس گلی چو اس گلی چ آ جاؤ پچھلی گلی چ کر رہے نا گھر بدلو اگے اتنے آ کے بنا لو اتنے تے ادھر لے جاؤ ہجرت دا معنی نقل مکانی تے ہر اللہ دے ولی نے
ہجرت کی تھی، یہ ہجرت کر گئے کون؟ اصحاب کہف ولی، کتا مگر مگر۔ ایک قرآن دی آیت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ ذہن سے رکھو، ایک قید دیکھو پھر ختم کرنے ہیں۔ وہ کتا مگر مگر جس ویلے آیا نا تے اصحاب کہف نے روڑے تے وٹے مارے انہیں، پھڑ کے کتے نے وٹا ماریا بھی پیچھے ہٹ جائے، بڑے وٹے کھادے انہیں روڑے تے کتا ہٹیا نہیں، مار کھان دے باوجود ولیاں دا ساتھ انہیں چھڑیا۔ اتھے سر پیڑ ہو جائے تو پیر چھڑ دے دے، ذاتی مفاد آ جائے تو پیر دے خلاف پھر کلپ بنائی دینے تے مقابلے وچ آ جائی دے، پھر کتے کوڑی سیکھ لو، بڑے وٹے کھادے انہیں پر پیر دا ساتھ چھڑیا۔ لو جی ہن میں تفسیر قرطبی پڑھن لگا، یہ ایڈا پیارا مقام ہے، میں نو اتنا لطف آؤں ہے نا اے جدو تفسیر قرطبی پڑھنا میں۔ یہ لکھن والے امام قرطبی عاشق رسول سن۔ علم اور شے، عشق اور شے، پھر علم بھی ہوئے تے عشق بھی ہوئے، علم بھی ہوئے تے عشق بھی ہوئے، گل تاں بن دی نہ دنیا تے لکھاں ہزاراں مولوی تے عالم، لیکن خشکی خورے بہتے نے، نیری خشکی خشکی، انہاں ٹھیکہ لیا گانا کڈن دا تے لڑائیاں پوان دا تے عشق ہوش ہے۔ اے سنو، اصحاب کہف اللہ دے ولی سن، او وٹے کھاندا ہے، کتا ہٹدا نہیں، نال نال ہے، کو جدو بندہ پھر اک ہی جاندا ہے نا وٹے کھا کھا کے۔ اچھا انہیں پھر کدے کے عرض کی تھی؟ اچھا کتا۔ لو جی ہن میں عبارت پڑھن لگا تے ذرا جاگ کے رہو، جڑے ستے نے انہوں نے اٹھاؤ۔ تقریر مکن لگی تے بڑی چس تے مزے والی گل ہے، قرآن دی تفسیر مزری آیتاں جڑیاں میں تم دسنیاں انہاں دی تفسیر پہلے سن لو، پھر اگے آیتاں پڑھاں گا، مزہ آئے گا۔ کتے نے نا پچھلیاں ٹنگاں تے کھلو گیا کتا، تے جڑیاں اگلیاں لتاں نے نا انہیں انج پھیلائیاں جے میں دعا کرن والا اپنے ہاتھ پھیلاندا، انج نہیں دعا کتے نے کیتی، کتے نے انج کیتا۔ اسی دعا منگنے ہیں تے کتے نے کیویں منگی سی؟ پوری اگلیاں دوویں لتاں نے کھول کے نا انج، میں ہن عبارت پڑھن لگا، کسے نو بیٹے نو غلط فہمی نہ ہوئے، میں پوری عبارت عربی پڑھاں گا تے پھر چس آئے گی، مزہ آئے گا۔ پھر فقام القلب علی رجلیہ، رجل پیر نو آندے نے، کتا جڑا فقام القام دا معنی کھلو گیا، قلب کہندے نے کتے نو، عربی وچ کتے نو کی آندے کاف تو نقطیاں والا نہیں، وہ دا نام دل ہے، ایک کاف ڈنڈے والا ہے قلب۔ فقام القلب علی رجلیہ، وہ کتا پچھلیاں ٹنگاں تے کھلو گیا، ورفع یدیہ الی السماء، تے اگلیاں دوویں لتاں نے انج پھیلائیاں جویں کہیعت الداعی، داعی کہندے دعا کرن والا، جویں دعا کرن والا اپنے ہتھاں نو پھیلاندا ہے، کتے نے اگلیاں ٹنگاں نو انج پھیلا دیتا، پچھلیاں لتاں تے کھلو گیا تے منہ چک کے نا آسمان وال کتا ویکھدا ہے، آندا ربا جے زبان دیتی ہے تے بولن دی طاقت بھی دے، زبان دیتی ہے نا تے نطق کہندے نے قوت گویائی، بولن دی طاقت، ربا زبان دیتی ہے تے بولن دی طاقت بھی دے، میں تاں قوت گویائی منگنا، اے وٹے مارن والے نو دساں میں تہاڈا ساتھ کیوں نہیں چھڑدا؟ تہاڈے کولوں مار بڑی پئی ہے، مینوں مار وٹے بڑے تہاڈے کو کھادے نے، پر تن چھڈیا، ہائے ہائے، تے کیوں نہیں چھڈیا؟ ذرا دساں نا انہاں نوں، ربا مینوں بولن دی طاقت دے۔ لو جی تفسیر قرطبی وچ امام قرطبی نے لکھیا ہے فناطقا، کتا بولن لگ پیا، کتا جس ویلے کتا بولن لگا نا تو انہیں پہلی گل کی کیتی، کتا کہندا لا تخافوا منی
لا تخافوا منی، کتا آندا اللہ دے ولیو میرے کولوں ڈرو نا۔ کتا کی آندا اللہ دے ولیو میرے کولوں، میں پونکن والا نہیں، میں پونکن والا کتا تے پھر تو کیڑا کتے تعارف کراندا پیا؟ وہ آندا لا تخافوا میرے کو ڈرو نا، میری کی مجال تھی اوقات، تسی ڈر دیو یہ دا کام ہے پونکنا، یہ پونکے گا سانو پولیس پھڑ لے گی اسی پھڑے جائیں گے، تے میری مجال نہیں، میں پونکڑ والا نہیں۔ انہیں پھر اپنا تعارف کرایا، انہیں اپنا تے میں کیڑا کتا، انہیں کہا لا تخافوا منی، میرے کولوں ڈرو نا، انی احب من احب اللہ، لو جی کتا جس ویلے بولیا تے ولیاں نے انگلیاں منہ چ پا لیا، ولیاں نے انگلیاں، انہاں کیا کتا بولن لگ پیا، کتا بھی کدی بولیا ہے؟ کتا آندا لا تخافوا منی، میرے کولوں ڈرو نا، انی احب من احب اللہ، جڑے اللہ نال پیار کرن والے نے میں انہاں نال پیار کرن والا، جڑے رب نال پیار کردے میں انہاں نال پیار کرن والا کتا۔ انہیں اگے ولیو میں پٹے کھادے روڑے کھادے تہاڈا ساتھ تاں نہیں چھڈیا، میں ٹڈو تہاڈے نال پیار کرنا، میں تہاڈے نال محبت کرنا۔ انہیں کہا I love you، لو جی انگلش سے ہی چل منڈے ایویں ہس پے نے، دسو کو ہسن دی گل ہے، یہ انگریزی بھی ترجمہ کر، یہ انگریزی ترجمہ کر، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ کی معنی ہے؟ میں کو غلط گل کی تھی، تسی ایویں ہس پے ہو، گل تے پیڑھی پکی کی تھی، وہ میں عربی پڑھی ہے تو تسی انگریزی سن کے ہس پے ہو، عربی سن کے نہیں ہسے تسی۔ اچھا جیڑی گل انی اے دا I love you، اے دا معنی انی احب من احب اللہ، جڑے اللہ نے محبت کر دینے میں انہوں نے محبت کرنا۔ پتہ لگا جڑا کتا ولیاں نہ لب کرے تو پھر پلی پہ گئے، پلی لب کسی اور نال کرنی سی، تو غلط پاسے ٹر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو جی انہیں ولیاں نال کی تھی؟ لب، محبت، پیار، لبا کی پھر لبا کی جاؤ کسی مکتبہ فکر دا عالم ہوئے جا کے پوچھو، انہوں تانوں آکھے گا ایک کتا جڑا ولیاں دا کتا ہے دیہاڑے قیامت دے بندے دی صورت شکل بھی جنت بھی جائے گا۔ ہے کتا یہ تو عرس بھی جانا، داتا صاحب جا، بابا فرید صاحب، سلطان صاحب، غوث باولک زکریہ ملتانی سرکار غوث پاک عرساں بھی جائیں، میاں جی ابراہیم صاحب دے عرس بھی چاہیں، تے پھر خدا دے بندیا ذرا سوچ، اے تاں آئے نا، اے ہو نا، اینا رب نال محبت کیتی ہے تو اینا نال محبت کرنا، اینا رب نال محبت کیتی اسی نا جڑا ولیاں نہ محبت کرے پھر سلا کی لبدا ہے کتا ہے پر پونکن والا نہیں، نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، ولیاں دے سنگ رلیاں پورے میں بھی بخشیا جاواں۔ کتے نے نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچے، میں ان غلام رسول سمندری آنے اس طرح سے نہیں لا سکتا، وہ یہ پڑھ دے ہوں دے سے
نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، میں ولیاں دے سنگ رلیا اورے شاید میں بھی بخشیا جاواں۔ لو جی بخشیا کی گیا، تفسیراں وچ لکھے اے بندے دی شکل بن کے ہے کتا، پر ولیاں نال محبت کرندا اے سرا لبئی، او سجنا اے سرا لبئی، او بندے دی شکل بھی جنت وچ جائے گا۔ بندے دا نام دس دیاں، بعلم باورا، بعلم باورا بندے دا نام ہے، او دی شکل تے او دی صورت بنا کے عرشاں والے رب نے کتے نو جنت وچ کرنا ہے۔ تے کڑیال شریف عرس وچ آن والے میاں جی محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ چشتی صابری دے عرس وچ آن والے جے کتا ولیاں نال محبت کرے تے بعلم باورا دی شکل وچ تے بندے دی شکل وچ جنت وچ جائے گا، تے تو ولیاں دی محبت لے کے جے عرساں وچ جائے گا تے اندازہ لا پھر رب تینوں کنا نوازے گا۔ جی قرآن ہی ولیاں دا ذکر ہے، قرآن میں جڑا بے وقوف آ کے بس اللہ ہی اللہ ہے، نہ نبی نہ ولی نہ پیغمبر نہ کوئی، بس اللہ ہی اللہ ہے، پھر انہوں آکھا تینوں اللہ ہدایت دے۔ پھر نماز کی پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نماز بھی چار بندہ پڑھتا ہے، 3 رکعات ہی پڑھتا ہے، یا اللہ سانو سیدھے راہ چلائیں۔ اچھا سیدھا راہ کیڑا ہے؟ اچھا میں اتھے بڑا غور کرنا، اچھا اتھے کو نہیں جے لفظ صراط القرآن و سنہ، اے نہیں آکھا۔ اچھا قرآن حدیث دا رستہ سیدھا نہیں، سیدھا نا، پر اتھے رب نے نہیں آکھیا۔ تے جڑے شور مچانے قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، کوئی ولی کوئی فقیر کوئی درویش نہیں۔ میں پھر پوچھنا چاہاں گا بھی ایتھے تے پترا کوئی نہیں ہو، پھر ایتھے دن صراط المستقیم صراط القرآن و سنہ ایتھے وہ یقیناً سیدھا رستہ ہے، پر ہے کوئی نہیں ایتھے رب نے کیڑا سیدھا راہ دسے؟ سن ذرا او قرآن حدیث دا راہ سیدھا راہ ہے، پر رب نے ایتھے نہیں، رب نے ایتھے کیڑا سیدھا راہ دسے ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اونا لوکاں دی راہ تے چلائیں جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے، جنہ تے تو اپنا لئی آندہ بس اللہ ہی اللہ، کوئی نبی کوئی ولی کسے پیغمبر دا نام لے لی آندہ بس یہ اللہ ہی اللہ۔ یہ نماز بھی چاہ رب دی بارگاہ کھلو کے آنے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اونا لوکاں دی راہ تے چلائیں جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ تو سجنوں قرآن کو پوچھی نا بے انعام کنا تے ہوا ہے؟ انعام کنا تے ہوا ہے؟ میں نہیں پلہ بھڑے ہیں نا دا کتا میں نہیں سی مگر گیا، مگر جا کے پیار کر کے تو جنتی موجاں کر دے۔ تو قرآن کو پوچھئے انعام کنا تے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب فرماتا ہے میں نبیوں تے انعام کیتا ہے، میں ولیوں تے انعام کیتا ہے، میں شہیدوں تے انعام کیتا ہے، میں صالحین تے انعام کیتا ہے۔ تے جدو اتھا یاد بہندے ہو نماز رب دی عبادت ہے نا، یہ عبادت رب دی تے اے وچ کیوں پڑھ دے ہو؟ گونڈے گوڈے موندے مار کے مؤدب ہو کے رب آندا ہے گوڈے تھلے مارنا موندے تے بادب ہو کے بہو، نظراں چھپا۔ علماء بیٹھے نے سجے کھبے انہاں پوچھو بے سجدے اتھا یاد بھئیے تے نظراں کتھے ہونی چاہیے نے؟ چوڑی وچ گو دے۔ رب نے آکھیا تون نیویں کر، گوڈے موندے مار، گوڈے موندے مار
تے بندہ بن کے بہو، آکڑ ختم کر تے تو نیوی کر، سر چکا، انج کر کے بہت تیار. یا اللہ بہ گئے ہوں کی کرا؟ فرمایا پڑھ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز رب دیے پر رب دی نماز بھی سلام سونے نبی پاک سے پڑھیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ہوں تو کچھ حیا کرنا چاہیے نماز دے اندر. سلام اچھا تسی نماز پڑھ دے ہو، کوئی آ جائے توڑا یار تسی نماز نہیں چاکو السلام علیکم، نماز رہے گی؟ اور سجنا تو نماز پڑھے رب دی، نبی پاک نو آکھے السلام علیکم، تیری نماز بھی فرق ہوندا نہیں، تیری نماز کامل ہوندی ہے. لے جی آ کے ویکھ کسے نو آکھ نماز السلام علیکم. نماز دے اندر سونے نبی پاک تے سلام ہی. اچھا اگے پھر اے چھڑ دے پڑھنا، جے تینوں یہ چنگے نہیں لگ دے نا تو پھر یہ چھڑ دیو. کی السلام علینا پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ یہ پڑھنے تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو. ایک گل سمجھانا چاہنا میرے سجنا تے مترا قرآن بھی ولیاں تے سلام پڑھ رہے ہیں، جنہ ڈورس منا رہے ہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے یہ سارے صالحین نے ساڑیاں نمازاں نہیں قبول ہوندیاں جدوں تک نماز دے اندر اللہ دے ولیاں نو اسی سلام نہ آکھیے. اور نماز دے اندر نماز پڑھ دیاں، نماز دے اندر نماز رب 2 رکعت نماز فرض فجر پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ پڑھنے واسطے پڑھ رب دی نماز رہے ہیں، سونے نبی پاک تے سلام بھی پڑھ رہے ہیں تے ولیاں تے بھی سلام. کہ اجے تینوں سمجھ نہیں آئی؟ اجے سمجھ نہیں آئی؟ لو جی سنو السلام علینا ساڑھے تے بھی سلام ہوئے. اچھا اپنے آپ تے بھی سلامتیاں منگتا ہے رب کو نماز دے اندر. اگے کی عقیدہ ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. یا اللہ جنہیں تیرے ولی نے صالحین نے یا اللہ انہاں تے بھی سلام ہوئے. لو جی سو ہاتھ رسا سرے تے گنڈ نماز دے اندر ولیاں تے سلام پڑھ رہے ہیں. نماز دے اندر ولیاں تے پڑھ دیو تے پھر آکھو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. اچھا عباد اللہ اللہ دے بندے کیڑے؟ صالحین اللہ دے بندے او جڑے ولی نے نماز وچ انہاں دے سلام آ. تے کئیاں دا دماغ خراب ہویا ہے، وہ آندے نے جی یہ محمد و آل محمد لفظ غلط ہے. میں ایک منٹ تقریر کرن گیا اتھے ایک مولوی پاگوں نے بڑی ڈاڑی بنی، میں کہ خیر ہو گئے پاگیں جو بنی جو سر زخمی ہوندہ ہے. پتہ کی آندہ اے محمد و آل محمد لفظ غلط ہے، محمد و آل محمد لفظ غلط. میں کہتے پترہ تو نماز بھی پڑھنا ہے. میں کہ برخوردار مولانا برخوردار صاحب اے تسی قرآن تسی نماز بھی پڑھ دے کدے تے اے محمد و آل محمد نماز بھی پڑھا تھوڑا جو ساتھ دیو نماز ہی پڑھی دیں. اللہم صلی علی محمد وعلا اگے تو سام پڑھنا ہونا وہ سمجھ کہاں ہونی ہے نہیں تے سمجھ نہیں ہونی. وہ پاک بنی جب سے زخمی ہویا ہے تی آندہ محمد و آل محمد غلط ہے. ایک ہی یہ ہونا آڑا میں کہ ہونا آڑا نہیں ہے نا آڑا ہے. وہ صدقہ کھا کھا کے دماغ خراب ہو جاندہ مولوی دا سریاں پھر کھاندہ صدقے دیاں پھر اے بجی بولی بول دے کدی صحابہ نو پاؤں دے کدی ارد
تو سجنا مقدرہ والا ہے. صحابہ دا بھی غلام ہے تے اہل بیت دا بھی غلام. صحابہ دا بھی غلام ہے تے لو جی ہوں ایک دفعہ پھر پڑھنا ہے تو ساتھ دیو گے میرا صرف سمجھان واسطے, ورنہ تو میں بھی پتہ ٹائم بہت ہو گیا تو ہم تکلیف نہیں دیندہ. میں تکلیف دین نہیں آیا. اسی آئے ہیں سکون لینا ہے. عرصہ تے سکون لگتا ہے یار. عرصہ تے آئیے سکون ملتا ہے. یہ اللہ والے کی شان ہی بڑی ہے. لو جی سنو. اللہم صلی علی محمد وعلا. آواز نہیں آئی, میں پھر پڑھنا, ذرا ڈٹ کے بولنا, پتہ لگ جائے اے یا رسول اللہ کہن والے اے حضور دے صحابہ تے بھی غلام نے, اہل بیت تے بھی غلام. اللہم صلی علی محمد وعلا. لے دسو آندے محمد و آل محمد, اے اون والا لفظ, کوئی اون والا نہیں ہوئے, کوئی نہ والا ہی. دربار والے آلے آندہ تے عرس والے والے آندہ تے میلاد دا لنگر کھان والے یا رسول اللہ کہن والے اینا دا گیا. اللہم صلی علی, ہن تسا کے دومیں پڑھنے نے. اے جڑا آندہ نا کہ محمد و آل محمد غلط ہے, اے تے نماز میں چھے سجنا. میں صرف پہلے لفظ پڑھنے, اگلے تسی پڑھ. محمد و آل محمد تسا پڑھنا تاکہ ہر کسی دے دل وچ گل بہ جائے. حضور دی آل نو تو سمجھیا کی ہوئے, اے حضور دی آل ہی حضور دی اہل بیت. لو جی ہن میں پڑھنے لگا. اللہم صلی علی, نہیں مزہ نہیں آیا. یہ سنیا والا نہیں تہاڈا لہجہ, یہ سنیا والا لہجہ نہیں. یہ تے اہل بیت دی محبت رکھ دیو تو نماز بھی پڑھ دیو, تو پھر محبت نہ پڑھو میں بھی سرور بھی آئے تے سکون بھی آئے. تے جنہوں نہیں انہوں میں تکلیف نہیں دیندہ, نا وہ چپ کر کے بیٹھا رہے, میں انہوں تکلیف نہیں دیندہ. اور جدے دل بھی پیارے ہوتے بولے یار, کیونکہ یہ مسئلہ سمجھانا محمد و آل محمد یہ ساڑھا لفظی تینوں پلیکھا لگا, وہ ناڑا نہیں ہے تو ساڑھے آڑا. لو جی میں ان پڑھنا ہوں, تسی اچھی بول رہے ذرا. یہ نہ اچھی پڑھنا ہے بندے جاگ جان میں ہویا کیا ہے. کیوں گل حضور دی آل دی سجنا. اے میں گل کرن تو پہلا اے سوچ نہیں بے مدینے والا بڑا راضی ہوں دا. تیری آل اولاد نال کو پیار کرے, تیری بیوی دا احترام کرے, تیرے بچیاں دا احترام کرے, تیریاں بچیاں دا حیات شرم کرے, تینوں چنگا لگے گا کہ نہیں؟ تے جڑا حضور دی آل دا حیا کرے, حضور دی آل دا جڑا حیا کرے, پھر رب رسول اس بندے دے بڑے راضی ہوندے نے جڑا حضور دی آل نال پیار کرے. عرشہ تے رب راضی ہوندا ہے, مدینے والا مصطفیٰ راضی. تو سجنا پھر رب رسول دی رضا واسطے پڑھنی. اللہم صلی علی, تساں پڑھیا محمد ہو, باقی میں ڈیوٹی لئی سی, تہاڈی ڈیوٹی لائی سی محمد ہو. اچھا محمد و آل محمد تو قرآن ہی پڑھنے ہیں, تو پھر ساڑی بولی او اے جڑی نماز دی بولی, ساڑی بولی او جڑی لے جی ولی بھی ساڑھے حصے بھی چاہے, صحابہ بھی ساڑھے حصے بھی چاہے, اہل بیت بھی ساڑھے حصے چاہے. تو بے وقوف ہے جڑا انہوں دے وے, انہوں دے آئے نہیں ہوئے تو ساڑھے. لو جی جننے ولی نے تسی اٹھ کے کسے دربار دا نام لو یا میں لو, میں دسو دا تعلق کے دے نالے اہل سنت, وہ سارے میلاد منان والے, سارے یا رسول اللہ کہنے. دوسریاں دا نہ کو کور تے کو نہیں جاندہ تے نہ دربار من دیں, ادھر جاندہ ہی کو نہیں. میں نہیں ویکھیا, میں ویکھیا اونا لوگوں نے قبر جنہ دی جیوے باہو سلطان بہو نے آکھیا, یہ قبرہ اونا دی جیندیاں نے جڑے رب رسول دا ذکر کر دے نے تے رب رسول دے وفادار ہوں دے.
عرس میں نہیں بابا جی دا تے میاں جی دا عرس ہر سال اتنے ہوندا، یہ میرا اپنا گھر ہے، اتنے آ کے میرا دل خوش ہوندا ہے۔ اللہ انہاں دعا پائیاں نو سلامت رکھے۔ اے ساڈے بھائی شاہد حسین صاحب، زاہد حسین صاحب تے عابد حسین بسمل تے ہن تسی سونی لیا کہ جی انٹرنیشنل، میں کہ اللہ ادھر بھی بہتیاں عزتاں دے ویتے ہاں جی جدو سنی دا نا کہ جی عابد حسین بسمل آ رہے ہیں فلانی محفل فلانی، دل خوش ہوندا ہے۔ اللہ انہاں نوں ہور عزت دے تے پاک لے۔ تے وہ بچے نے نعت پڑھی انہاں دے صاحبزادے نے، میں بڑے غور نہ سندا سا، میں نصب مبارک دینی حکیم صاحب نوں، بوٹے تے بوٹا لگ گیا ماشاءاللہ۔ وہ بچے دا لب و لہجہ بڑا پیارا سی، بڑے سونے، اس نے صوت بھی سی، اس نے آواز بھی سونی سی تے تلفظ پروننسیشن بھی صحیح سی، نہیں تے اکثر نعت خان لفظی غلط پڑھ دیں۔ بیٹے نے پیاری نعت پڑھی، اللہ بیٹے نوں سلامت رکھے۔ یہ ساڈا فخر نے، یہ بچے یہ ساڈی اولاد ہے، ساڈے فخر نے کہ اللہ کریم نے انہاں دیاں دعاواں نے جنہاں دا عرس ہو رہا وہ وڈیاں دیاں دعاواں، وہ انہاں دی کنڈ پیچھے انہاں دا ہاتھ ہے جی۔ سانو کون جاندا سی؟ تیری نسبت میں سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت میں سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتی، پتہ نہیں امروداں دی ریڑھی لائی ہونی سی کدھرے اساں سارے لڑ کے ہے جی، سنترے ویچدے ہونا سی۔ اے محراب و ممبر جیڑا سرکار دا آیا نا تے جڑی نعت خوانی تے اے بزرگ، میں حکیم ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدو حیات سن انہاں دی موجودگی بڑی دفعہ آیا انہاں دی مسجد تے میرا دل ویکھ کے خوش ہوندا سی، میں کہ ویکھو بزرگاں دا کیسی ڈیوٹی رب نے لائی ہے کہ مسجد دی ڈیوٹی لگ گئی، مسجد دی ڈیوٹی لگ گئی۔ اساں ویکھیا بزرگ جاندے نے اولاد جیڑی اور رستہ چھڑ دیندی، پر ایتھے آ کے میں نا ٹھنڈ ملدی کہ کم از کم بزرگاں دا طور طریقہ تے نظر آوندا ہے نا، وسدے رہن تے آباد رہن، اس پورے گھرانے نوں تے خاندان نوں اللہ عزت دے سلامت۔ میں اور بھی بڑا کچھ عرض کردا لیکن بے ترتیب جی اج گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ میں سوچ کے آیا سا بھی آج میں اصلاحی گلاں ہی کرنیاں عقیدے دے بارے وچ، کیونکہ جیڑی پھر بیماری چلی ہوئے نا ویکسین او دی لگدی۔ ہن تے عمرے تے بھی جائیے تے وہ آندے جی وہ ویکسین لوائی جی، یہ ویکسین دینی پینی سی اج، کیونکہ نہیں جی ایک ہی پیر فقیر ہوئے تے دربار تے کی چکر ہے، بس اللہ ہی اللہ نہیں سجنا قرآن پڑھ تے جگہ جگہ تینوں لو جی 2 آیتاں صرف برکت واسطے جنہاں دے عرصے چ آیا تے سکون ملے۔ سانو قرآن جڑے راہ پایا نا اسی اسے راہ اتے پیر سید باقر علی شاہ صاحب کہنے شریف والے پیر شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی نو فرماندے ہوں سن شاہ جی قرائے نہ پیا کرو رائے پیا کرو، اے قرائے پے نے اسی رائے ہیں، سانو شکر ہے۔ لو جی سنو قرآن ہے جنہاں دا عرس منائے، اے کون نے؟ اللہ دے ولی۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ تو جی انہاں نال جڑی یاری لائی ہے نا ولیاں نال تے نیک بندیاں نے، انہاں دی اولاد ولیاں دی اولاد نال بھی پیار کریا کرو۔ کیوں؟ یہ سارا نظام انہاں دا ہوندا جڑا موسیٰ آلہ اے نے چشتی صابری تے سجنا انہاں کو ایویں نہ سمجھی، لوارث نہ سمجھی، جن نے اللہ والے نے لوارث نہیں ہوندے، اے نے چشتی صابری تے اسی سارے ہیں مدینے والے دے غلام۔ شبیر شاہ صاحب دا ایک شعر بڑا پیارا میں لگدا ہے، وہ پڑھ دے ہوندے سن، دنیا والو لوارث نہ سمجھو ہمیں، دنیا والو لوارث نہ سمجھو ہمیں، لوارث نہ سمجھو ہمارے وارث ہیں پیارے محمد۔ ساڑی کنڈ پیچھے ولیاں دار تھے،
لو جی انہاں دے نال اسی تاں لگے ہیں انہاں قیامت نوں بھی ساڈے کام آنا ہے۔ قرآن دی آیت صرف ایک پڑھ کے ختم کرنا ہے کیونکہ ان تے رکاں گا نہیں، چلتا جائے گا سلسلہ، بہت مضمون سامنے آ رہا ہے کھل کھل کے، یہ دا کرم، لیکن میں اپنے آپ تے جذبات تے کنٹرول کر دیا ہوں۔ آخری گل یہ کرنا چاہنا بھی جڑا اللہ والے نہ یاری لائے گا نا سجن تے بک بک کرنے والے کردے رہندے نے، انہاں تو نہیں گھبرائی دا۔ تسی صاحبزادہ علامہ تحسین المصطفیٰ صاحب کو سنیا نہیں؟ میرے بیٹے نے بڑے، انہاں کو سنیا نہیں تسی؟ ولیانو ولی یہ خواجہ اے پیر پٹھان کون سن؟ تونسا شریف والے خواجہ اعلی بخش تونسوی، انہوں تے مقدمہ کر دیتا ہندوؤں نے، انہوں نے کہا جی یہ تکے نہ مسلمان کری جاندہ لوگوں نے کلمے پڑھاندہ، مسلمان ودے جا رہا سن۔ خواجہ اعلی بخش تونسوی تونسا شریف ضلع ڈیرہ غازی، انہوں نے کہا جی عدالت جی کیس کرتا جی یہ جڑا بابا ہے نا خواجہ اعلی بابا جی نو آندے نا آج کل، یہ بابے نہیں ہے تے ولی اللہ نے۔ لو جی 30 سپارے دا قرآن میں لے ہونا، میں نو داتا دا لفظ بابا دا لفظ کٹ کے وکھا، آخر جی داتا تے اللہ ہے۔ میں نے ایک بندہ آکھا لگا داتا، میں کہہ لے میں پورا قرآن تیرے اگے رکھ دینا، میں نے پورے قرآن چو کٹ کے وکھا دے اللہ دا نام داتا قرآن چو کٹ کے وکھا، چل تینوں ریت دے دینا۔ حدیث دیاں 6 کتاباں بھی میں لے ہونا چکے، قرآن چو بھی دے حدیث چو اے وکھا دے بے داتا اللہ دا نام ہے تے اے وکھا دے بابا نالے قرآن چو وکھا نالے دی، جے نہیں تے پھر باز آ اے پھر یقین نہ کرتے چوڑا نہ مار، پھر لوگوں نے بچیاں دے ذہن معصوم خراب نہ کر۔ قرآن سجنا انہاں نوں آندا اولیاء۔ لو جی میرے پترو جوانوں، میں تانوں متوجہ کرنا چاہنا بزرگاں نوں تے اگے پتہ انہاں مسئلیاں دا، میں دعا لین واسطے کہا انہاں نال یاری لائی۔ حضرت انس رضی اللہ تو سنیا نا، انہاں دی عمر 10 سال سی جدو حضور کول آئے سی تے انہاں دی ماں نے تو سن چکے ہو، ماں نے باں حضور دے ہاتھ پڑھائی، 10 سال عمر حضور کو لائے تے جدو نبی پاک دا وصال ہویا تے انس بن مالک دی عمر سی 20 سال سے، اندازہ لا آئے سن تے کنی عمر سی؟ اچھا 10 سالاں دا بال ویکھو کہ حضور دنیا تو گئے تے پھر انہاں دی عمر اس ویلے کنی سی؟ کیونکہ وہ 10 سال حضور دی خدمت رہے۔ انس بن مالک بڑی پیاری گل دسی، وہ آندے نے کہ 10 سال میں حضور دی خدمت، یہ حضور دے ذاتی خادم سن تے یہ کسی نہیں سی آکھے جے میں نے سیکٹری پیر صاحب دا سیکٹری ہے، یہ پیر صاحب دا ڈائریکٹر ہے، وہ جو کچھ بازاروں منڈا میں لے بے چاہ، انہوں میں کہ یار میں 8 دن نہیں ہونا میں چاہ پیا دے بازاروں دوائی کھانی، آندھے یہ سیکٹری پیر صاحب دا، یہ ڈائریکٹر، یہ ساڑھے تے ڈائریکٹر لگا ہے تے انس بن مالک پھر 10 سال رہا جی سرکار کو۔ لو جی سنو انس بن مالک نے گل کی تھی ان کے لئے جی بھی ٹھنڈ پہ گئی، وہ آندھن میں حضور دا ذاتی خدمتگار سی، پرسنل کام ذاتی، ویٹر آندھے ہونا، یہ حضور دا ویٹر سی انس بن مالک تے انس بن مالک آندھن 10 ورے میں حضور کو کڈے نے تے میں ایک دن بھی نبی پاک نے میں نو چڑھ گیا نہیں، آئے آئے ایسی گل تے نوکران ڈانٹنے تے چڑکنے ساڑھے چودھری گال تو بغیر بول دے نہیں نوکر، ہاں جی تے سرکار دی شان ویکھو نا رحمت للعالمین۔ میں لوکاں نوں آنا ہونا بے پیر یہ جگاں دے پیر نے نبی پاک، جگاں دے پیر تے مرشد اعظم، پوری کائنات دے مرشد اعظم۔ انس بن مالک آندا 10 ورے میں رہا حضور دی خدمت وچ تے خدمت کردا سا، کم کردا سا چھوٹے موٹے جڑے سرکار مینوں فرماندے سن، پر انس رو کے آندے نے 10 وریاں وچ ایک دن بھی حضور نے نہ کدی ڈانٹیا نہ مینوں کدی غصے کوڑ نال بولے نے نبی بن۔ تاں ہی تے قرآن نے آکھیا وما ارسلناک الا، لو جی آیت ایک سنانی اے مرید کیوں ہونے ہیں تے عرساں دے کیوں ہونے ہیں؟ قرآن وچ رب نے لکھیا ہے بے دنیا دے جننے یار بیلی نے دیہاڑے قیامت ایک دوسرے دے دشمن ہو جانے، اے قرآن دی آیت ہے، میں سنانا آیت پہلے مفہوم تے ترجمہ سمجھ۔
دنیا میں جنیاں یاریاں تے بیلی اسی بیل پونے بنائے نا یہ سپ جے آستین دے 13 ربیع الاول نو سانگلے واقعہ ہویا ہے کوئی نصیحت پڑھو یار کوئی تیرا یار بیلی نہیں جھوٹ ہے بکواس ہے میں نہیں منتا یہ میرا یار ہے یہ یار نہیں یہ تیرا دشمن ہے تیرا یار ہی کوئی آ تیرا پیو تے تیری ماں بس میں اپنے پوتریاں بھی باقیہ نہ ہونا میں نہ بیٹا اس دنیا وچ یار تے سجن صرف ماں پیو ہے توڑا ماں پیو سجن جے چھڑ دیو بیل پونے چھڑ دیو اے بیلی سرے چڑھ دے اے فرینڈ تیرا بیڑا غرق کر دے تیروں پتہ بھی نہیں لگدا 13 ربیع الاول نو سانگلے ایک بڑا دردناک واقعہ ہے 4 جگری یار سن 4 اچھا قرآن آدھا قیامت نو دشمن ہون گے میں کہ اتھے دشمن بنے اے سنو کپڑے ایکو جے سواندے سن جمع دا سوٹ جتی کٹنگ ایکو جی دک ایکو جی تے کھانا پینا ایک پلیٹ پانی پیندے سن جوس تے بوتلوں سن نہیں یار پہلے توں پی تیرا جھوٹا میں پیاں وہاں توں پی تیرے ڈے یار سن یار کھوبے سن ایک دوسرے بیچے لو جی 13 ربیع الاول نو وہ چارے یار لڑ پے 3 یاراں نے رل کے تے چوتھے نو فیر مار کے میلاد چوک دے سنٹر وچ رات نو 9 بجے گولی مار کے تو مار چھڑے اچھا انہوں تے ماری ایک چھڑا بزرگ بابا چاہ پینا آ رہے بازار وہ بے گناہ ماریا گیا وہ چاہ پینا آ رہے انہوں فیر لگا وہ بھی مر گیا انہوں 3 بندے نے یار بھی مار چھڑے بزرگ دے سرے چڑھ گئے وہ واحد کفیل سی کردہ جڑا کیلے بیچ کے تے بچیاں نو شام روٹی پکا کے کھاندا سی کوئی تیرا سجن نہیں ہو پترا کوئی بیلی نہیں ہو بچے نہ بیلیاں کرو یہ آستین دے سپ نہیں اسی تے اینا نہ یاریاں لائیاں نے چنگے میں سفسی الدین سہروردی صاحب بسمل صاحب چونکہ ثنا خان بھی نے میں نو سہروردی صاحب دے سارے کلام ہی سونا پڑھ دیں پر وہ جس لئے پڑھ دیں چنگیاں نال لالو یاریاں یاری لانیاں دے سجنہ کو اللہ والا لب اللہ والا لب ہو دینا یاری لا پھر تینوں چس آ جائے تینوں پھر مزہ آ جائے بہن جو ہوندے نہیں یار تے قرآن دی آیت سنو قرآن وچ رب نے فرمایا دنیا دے جن نے یار بیلی سجن نے دیہاڑے قیامت ایک دوسرے دے دشمن بن جانے دیہاڑے قیامت ایک دوسرے تے جیڑی کسے اللہ دے پیارے نال تے نیک بندے نال ولی نہ یاری ہونی تے فرینڈ شپ اللہ دے ولی دے نال ہونی رب نے قرآن میں سے لکھیا ہے او قائم رہنی او بڑی ڈاڑی یاری او ڈاڑی یاری دیہاڑے قیامت میں نہیں ٹوٹنی تے ایتھے فیر مار کے یار نو مارتا یار تے پھر انہاں نال نہ لا لی یاری جڑے مزارات بھی آرام فرما پچھلے دن میں نے بندے نے دسیا جی میاں جی دا مزار شریف بن رہا میں بڑا دل خوش ہوا ہے ماشاءاللہ جی میں کہ رب نے عزت دیتی ہے تو مزار شریف بھی آئندہ ہی ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ پاک لائے اس کرانے نو وسدا رہے آستانہ تے دربار انہاں نے جڑی یاری جنہاں بیلیاں لائیے جڑے مرید ہو جڑے انہاں نہ محبت کر دیو تو دوروں دوروں نیڑیوں عرس بھی چاہے ہو نا سجنہ میں ان قرآن دی آیت تیرے واسطے پڑھن لگا تینوں سکون لبے کہ تو اتھے آئے ایمیں نہیں آئے دا دیہاڑے قیامت دے مول پہ جانا ہے حضرت جی جڑے بھی عرس تے جاؤ گے نا دیہاڑے قیامت دے مول پہ جانا داتا صاحب جا بابا فرید صاحب جا اور میرے سجنہ تے مترا دیہاڑے قیامت دے مول پہ جانے اس دیہاڑے لوکاں دی اکھاں کھلیاں رہ جانی ہن آکھنا اسی کی سمجھ دے ساں ایتھے ویکھدے کی پے ایتھے وی انہاں دی چلدی ہے ایتھے وی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مانگ وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا تینوں کی پتہ ہوئے نہ دشان لو جی سنو قرآن دیا مفہوم مانا سمجھا دیتا آگی نے سمجھ دنیا دے یار بیلی سجن قیامت میں ایک دوجہ دے دشمن ہون گے تے جڑی اللہ دے ولیاں نال تے پیاریاں نال تے نیک بندے تے صالحین متقین نال جڑی یاری ہونی دیہاڑے قیامت دے بھی
وہ یاری لائیے جیڑی توڑ نبے، موڑ دا یار نہ بن، توڑ دا یار بن۔ لو جی قرآن دی آیت سن، لیکن آیت سنان تو پہلا آیت دا پہلا لفظ الاخلاء، یار، سجن، بیلی، متر۔ انگریزی بھی چاندن فرینڈ، فارسی بھی چاندن دوست، تے عربی بھی چاندن خلیل۔ فرینڈ نو یار، سجن، بیلی، عربی چ کی آندن خلیل، تے خلیل دی جمع اخلا، خلیل دی جمع لہون قرآن سن، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ رب نے قرآن دی اس آیت میں فرمایا ہے کہ دنیا دے عدو دشمن نو آندے نے، عدو تے عدو دی جمع آدا، عدو دشمن نو آخدے نے تے عدو دی جمع، میرے آلہ دا شیر حضرت یاد آ گیا، اپنی سرے چڑھ دے جے اپنی بیڑا غرق کر دے، تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ایک بادشاہ سی انہیں سزا ہوئی نا کسی نے، بادشاہ نے آکھیا بھی یہ بازار چو لنگنا تے ہر شہری پتھر لے کے سجے کھبے کھلو جو وچوں ہی لنگے گا، ہر بندہ انہوں بٹا مارے، یہ دی سزا ہے۔ وہ سزا سے دیتی تھی، وہ دے وچے دا ایک بیلی بھی سی یار، فرینڈ، جگر تے جانو تے جانی، آج کل دی زبان جانو تے جانی، وہ جانی بھی اتنے کھلو گیا، جس لئے سارے نے پتھر مارے نا، پتھر وہ پھول لے کے کھلو گیا، انہیں کہ سارے پتھر مارے میں پھول مارا، انہیں پھول مارے مارا جو تو نے پھول یہ پتھر سے کم نہ تھا۔ انہیں کہا چنگا یار ہیں، میں نے تیرے کو یہ توقع نہیں سی بے تم ہی او صفج کھلوتا ہوئے گا، اے جی اصل نقطہ، تم ہی اس لینے کھلوتا ہوئے گا جتھے میں نے لوگ پتھر مارن مارا، وہ پھول دی نہیں گل ایک لینے کیڑی کھلوتا ہے۔ انہیں کہا مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے، انہیں کہا میں نے پھول بجا ہے پتھر بھی بجے رہے، پر رونا اس گل دے تو میرا سے سجن ہے، میرا سے جان، میری جان تے جانوں تے جانی، تیرے کو توقع نہیں سی میرے دشمنہ دی لینڈ بھی لگا ہوئے گا تے میرے آلہ حضرت بھی بڑے دکھی ہوئے نا، اپنے جو دوست ہے نا صداندے اپنے ہی جے اپنی تنگ کر دیں۔ آلہ حضرت شیر کی یاد آ گیا، آپ بھی ستایا نا انہاں بڑیاں بڑیاں نے، کہ آلہ حضرت نے فرمایا ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ آلہ اس نے آکھے پہ دشمن ساہ نہیں لین دیں دے تے اپنے حسد کر دے، اپنے لوس دے نے۔ مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب انہوں نے خطابت انداز اور سی گجراں والے آلہ، وہ آندھے سے مولوی جی خدا دا نہ آجے روسٹ نہ ہویا کرو، وہ تقریر کرنا ہے نا تو سامنے دو مولوی بیٹھے ہو بول رہنا، ساری دنیا سبحان اللہ کی، وہ مولویاں مجالے جے آگے ہوئے، وہ ساڑی اپنے والد صاحب والی مسجد تے آندھے نے وہ تقریر ریکارڈ بھی کیتی میں، آندھے نے مولوی جی روسٹ نہ ہویا کرو خدا دا نہ آجے، تے اعلیٰ حضرت فرماندے نے ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کلیاں یا رسول اللہ کلیاں اپنے بھی دشمن بن گئے نے، مدینے والے لجپالا ذرا نظر رکھی۔ اچھا اے لو جی گل ایتھے مکدی، اے لجپال ساڈے نبی پاک بھی لجپال، حضور دے اصحاب بھی لجپال، حضور دی آل بھی لجپال، تے اللہ دے سارے ولی لجپال نے۔
یہ لجاں پال دے دے خواجہ اعلی بخش توسوی تے کیس ہو گئے یہ زبردستی کلمہ پڑھا دے عدالت دی تاریخ تے گئے نا جس ویلے انہاں دی طبیعت مبارکہ ایسی سی ایسے ولی سن جدے تے ویکھدے سن کلمہ پڑھن لگ پے تکے نہ کلمہ نہیں سن پڑھا وہ صرف انج کر کے بیندے سن وہ ہندو کلمہ پڑھن لگ پے اسلام پھیلدا عدالت بھی کھلوتے نا تو ایک پاسے ہندو کھلوتے ہو ایک پاسے مسلمان کھلوتے بے تاریخ دیکھیے حضرت صاحب نے کو پریشانی تاریخ سزا نہ ہو جائے ادھر بھی بندے ادھر بھی تے وہ اعلی بخش صاحب خواجہ توسوی پیر پٹھان جس ویلے گئے نا تو وہ بندہ جج پوچھتا ہے کہ آپ کے خلاف کیس آیا ہے کہ آپ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں آپ بندے نو تکے نہ کلمہ پڑھا دے ہو بندے نہیں پڑھنا چاہتے پر تسی تکے نہ پڑھا دے ہو زبردستی آپ نے نا وہ جنہیں ہندو کھلوتے سن نا پہلے ہندی بولنا ہے انگلی کی تھی تے او ادھر سرائکی بولی بولی فرمایا ایک میں کلمہ پڑھایا ہے وہ جیدے وال انگلی انج کرن تے ویکھن او کلمہ پڑھ لگ پیا نا پہلے سنو انگلی انج کرن نالے ویکھن او کلمہ پڑھ لگ پیا فرمان ایک میں کلمہ پڑھایا اچھا دوسرے ہندو وال ویکھیا تے نال ہی انگلی دا انج اشارہ کی تو کلمہ پڑھن لگ پیا فرمایا ایک میں کلمہ پڑھایا وہ جن نے کیس کرنے والے آئے سارے کلمہ پڑھ گئے جج نے آکھیا جاؤ جی جاؤ میں معافی دو انہاں کہا خبیثو تہاڈا یہ علاج ہے تانوں لویاں پا کے لتراڑ تہاڈی کرا تانوں لتر پھیراں انہیں زبردستی نہیں کلمہ پڑھاندا لوگاں دے دلاں تے اثر ہوندا تے کلمہ پڑھ دیندے فرمایا ایک میں کلمہ پڑھا ہے ایک میں کلمہ پڑھا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیر ہو آئے ہائے اچھا اجے بھی کسی بے وقوف نو یہ سمجھ نہیں آئی بے ڈاکٹر اقبال دا عقیدہ کیسے اب پیچھے جے لاہور واقعہ ہے ڈاکٹر اقبال صاحب دی قبر کھل گئی وہ مرمت ہو رہی سی حضرت دیوار ڈگ پئی لہد خالی اور رات دے 2 بجے مستری لگے گورنر نے کہا بھی وفد آ رہا باہروں مینوں راتوں رات 2 دنوں وچ کم مکمل چاہیے راتی 2 بجے قبر دی مرمت تے جھاڑ پونک ہو رہی سی وہ دیوار تھلے ڈگ پئی لہد والی تے اندروں خوشبوئاں دے ہلے آئے خوشبوئاں دے ہلے آئے تو اتنے رولا پی گیا جننے بندے کٹھے ہو گئے انہاں ویکھیا یار یہ خوشبوئاں دے ہلے آ جی اندروں آوندے نے قبر تو ایک عاشق سی انہیں کہا یار یہ عاشق رسول بندہ سی ڈردیاں ڈردیاں آندا ذرا ویکھیے تے صحیح بھئی جسم نو کچھ ہویا تے نہیں جسم نو کچھ ہویا تے نہیں وہ جس ویلے انہیں اندر ہاتھ پایا نا وہ دا بیان ہے کہ پورا جسم تر و تازہ سلامت کفن تک بھی میلا نہیں کیا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اے جڑے مزارات بھی کا نام فرمانے اے محمد عربی دے غلام نہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا یہ نے دنیا دے یار سجن بیلی قیامت میں دشمن ہو جانے نے پر انہاں دی یاری دیاڑے قیامت دے بھی قائم رہنے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین لو پھر تو مبارک ہوئے تسی بزرگاں دور سے بچائے صحبت صالح تورا صحبت صالح کنم صحبت طالح تورا چنگے دی صحبت رہیے پیڑے بندے کو بڑا کے لگیا کرو بڑا نازک دور ہے ایک گل سی بڑی نازک میں نہیں کرتا پیڑے بندے کو نیڑے نہ تاں ہی اسی اب ٹھڈے تاں کھانے پھرنے مرید بے فیض تاں ہوندا ہے پیر دی گل نہیں مندا تیرا ہاتھ چومن دا کوئی فائدہ نہیں جے گل نہیں مننی جدو بیعت ہوئے سا تو پہلی وری پیر صاحب نے آکھیا سی کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے
ادا کروں گا، فرض واجب سنت نفل کو اپنے وقتوں پر ادا کروں گا۔ اگے کی آخیا سی بری مجلس بری صحبت سے دور رہوں گا۔ بری مجلس اور پیڑے بندیاں کو وہ ساری گلی چ ایک بندہ آ گیا، مینوں آکھن لگا جی کڑی ویاہنی اتنے تواڈے محلے، وہ جڑا اگے گھر ہے نا تواڈے تو پنجواں چھواں، وہ منڈا کہو جہ ہے؟ میں کہ توں 5-6 دکاناں پھر کے آئے لوکاں کی دسیا اجی وہ لوکی آندے نے گھر تے بڑا شریف ہے، منڈا بھی بڑا چنگا ہے، منڈا بھی تے شریف ہے، منڈا بھی چنگا ہے، پڑھا لکھا ہے، کماؤ پتر ہے، پر بہندا پیڑیاں بندیاں نال ہے۔ بہندا انہاں کہ بھی آپ تے چنگا ہے، پر جنہاں کول بہندا ہے نا وہ بندے چنگے تے خطرہ ہے کدھرے وہ اپنے بڑاویں سے انہوں لے نہ جکڑ نہ لین۔ میں نے اندر تواڈی کی رائے؟ میں کہ گل تو نے جن نے دسیا تینوں صحیح دسیا، بندہ ٹھیک ہے، لڑکا پڑھیا لکھیا ہے، کماؤ پتر ہے، ماں باپ دا مؤدب ہے، پر جڑی گل آکھی ہے نا دن رات دے 2 بجے تسی دسو مینوں، ماں پیو بیچارہ گھر ستا ہے، سانو شرم حیا ہی کوئی نہیں، سانو یہ یار ساڈے لے کے بہ گئے رات دے 2 بجے ہون 3 بجے ہون تے منڈا اتنے سڑک دے اتنے 4-5 منڈیاں نو لے کے موبائل سینٹر وچ رکھ کے اتنے کھیڈدے ہون تے گلاں گپاں ماردے ہون، کی توقع رکھو گے تواڈے کول؟ ماں باپ دے پترا، میں بڑے درد دل نال ماں دے دل اتنے چھری چلدی آ، پیو دا کلیجہ پاڑدا ہے، بچہ 10 بجے تک 9 بجے تک کرنا ہے، ماواں تے دعا کردین اللہ میرے نال دی خیر ہوئے، کئی بچیاں دا نام مون رکھیا ہوندا پیا، میرے مون دی خیر ہوئے، ہاں جی اب میرے پتر دی خیر یاد لو جی 30 منڈا سکول پڑھ دے ہوں 10 منٹ لیٹ ہو جان اللہ دی عزت دی قسم ہے قیامت تے آ جاندی۔ میرے پوترے سکول جاندے نا 10 منٹ بھی اگر بندہ لین جاندا موٹر سائیکل تے لے کے وہ ایک دن لیٹ آیا 10 منٹ لیٹ ہو گئے، میری یقین کرو میرے تے قیامت آ گئی، میں پریشان ہو گیا، میں کہ پتہ کرو یار بچے نہیں آئے سکول گئے سر، انہوں نے کہا جی وہ راتی بارش آئی بڑی تو پانی سی اتنے گلی تو وڑا کے آئے تاں 10 منٹ لگ گئے۔ سجنا تینوں مینوں اندازہ نہیں ماپیاں دے دل اتنے کلیجیاں چ پھڑیا جاندا ہے جس ویلے اولاد لیٹ ہوئے گا، یہ چھڈ یار کیڑے پاسے لگا تو انہاں کول تینوں کچھ نہیں لبنا، تینوں لبنا ہے تے اللہ رسول والے نال یاری لا ہے، پھر تیرے گھر دے بھی آخنا کوئی نہیں وہ مسیتے سی کوئی نہیں 1 بجے آیا خیر ہے کسی محفل چ گیا ہونا، یہ بینیفٹ لبنا تینوں، یہ تینوں